السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حاضرین کرام، دس منٹ کا وقت مجھے ملا ہے. اور اتنے ہی کم وقت میں جو بھی کچھ باتیں کہی جائے انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی باتیں ہوگی. رب کائنات سے دعا گو ہوں گے بارے الہ، تو ہمیں سب سے پہلے مجھے اور تمام سننے والوں کو کہی سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 4 آیت نمبر 185. اللہ رب العالمین فرماتا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی ہر جاندار کو موت آئے گی. ہم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اس دنیا کے اندر زندہ رہے گا. اللہ رب العالمین نے بھیجا اسی لیے ہے تاکہ وہ اپنے پاس بلائے. اب اللہ رب العالمین نے تو کہہ دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم مر جائیں گے. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے: وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ موت واقع ہو جانے کے بعد، موت کو گلے لگانے کے بعد، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تم نے دنیا کے اندر جو کچھ اعمال کیے گئے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ابھی فیضی صاحب کہہ رہے تھے نا، بڑی غور سے آپ لوگ سماعت فرما رہے تھے. الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں کو اس جذبے کو دیکھ کر کے. تمام تر باتیں جو کچھ میں کہنے والا تھا، جو کچھ میں سوچ کر کے آیا تھا، جو کچھ میں مطالعے کر کے آیا تھا، ساری کی ساری میری زبان سے جو باتیں نکلتی، الحمدللہ شیخ نے بغیر کہے سنے چھین لی میرے زبان سے. بالکل میں سب یہی سب باتیں کہنے والا تھا. کچھ باتیں فرق ہو جاتے، تمام تر باتیں کہہ ڈالی انہوں نے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام تر باتوں کو بائیکاٹ نہ کر کے ان باتوں پر عمل کریں. کیوں؟ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. موت کے بعد قیامت کے دن دنیا کے اندر جو تم عمل کرتے ہو، چاہے وہ عمل تمہارا برا ہو، چاہے وہ تمہارا عمل اچھا ہو، چاہے وہ تمہارا عمل جو ہے وہ نیکی کا ہو یا وہ عمل تمہاری بدی کا ہو، اللہ رب العالمین بھرپور عطا کرے گا، عمل کا بدلہ عطا کرے گا. اب آپ خود محاسبہ کریں، سوچیں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمارا جو اعمال ہے وہ کیسا ہے، ہم جو عمل کرتے ہیں وہ ہمارا عمل کیسا ہے. اگر ہمارا عمل ٹھیک ٹھاک ہے تو اللہ رب العالمین ٹھیک ٹھاک ہی پورا پورا بدلہ عطا کرے گا. اگر ہمارا عمل خراب ہے تو اللہ رب العالمین اس کا بھی پورا پورا بدلہ عطا کرے گا. اب اس کے بعد
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ جنہوں نے جس طریقے سے اور جس طرح سے عمل کیا وہ پورا پورا بدلہ قیامت کے روز وہ پالے گا۔ اب آگے کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور ہم میں سے کامیاب شخص وہ ہے، ہم میں سے کامیاب انسان وہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جنہوں نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا، جنہوں نے اپنے آپ کو آگ سے دور کر لیا۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ سے، جس آگ کی درجہ حرارت دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے۔ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے۔ دنیا کی آگ میں تھوڑا سا ہم جھلس جاتے ہیں، جھونسا جاتے ہیں تو پھونکا ہونے کے ڈر سے ہم آلو کو کوٹ کر کے یا کولگیٹ کو لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پھونکا ہو کر کے پھوٹ نہ جائے، اور پھونکا ہو کر کے اگر پھوٹ گیا تو یہ زخم جو ہے، جو گھاؤ ہوگا وہ بڑھنے کا خطرہ رہ جاتا ہے، اس لیے آلو کو چھینچ کر کے ہم لوگ لگانے لگتے ہیں۔ اور دنیا کی آگ کی درجہ حرارت کیا ہے؟ صرف 1%، 1 گنا، اور اس آگ سے 69 گنا زیادہ اس آگ کی درجہ حرارت ہے۔ اس آگ سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اپنا داخلہ جنت میں کرا لیا۔ ابھی جنت کی باتیں ہو رہی تھی، ابھی جنت کی باتیں ہو رہی تھی۔ مولوی صاحب بول رہے تھے کہ جنت میں کون ایسا شخص ہے جو جانا نہیں چاہتا، کون ایسے انسان ہیں جو جنت میں جانا پسند نہیں کرتے؟ تو ابھی کسی بھائی نے نہیں بولا ہاتھ اٹھا کر کے کہ میں ایک ایسا انسان ہوں جو جنت میں نہیں جانا چاہتا، اور شاید ہی کوئی پاگل ہی انسان ہوگا، کم عقل والا انسان ہی ایسا ہوگا جو یہ اپنی زبان و قلم سے یہ جملہ نکالے گا کہ میں ایک ایسا انسان ہوں جو جنت میں جانا نہیں چاہتا۔ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پہلے کہہ رہا کہ جہنم کی آگ سے جنہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اپنا داخلہ جنت میں کرا لیا، فَقَدْ فَازَ، بس وہی ایک ایسا انسان ہے جو کامیاب ہے۔ اور آج ہم اور آپ کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ بڑی بلڈنگیں کھڑی کرنے کو، بینک بیلنس زیادہ جمع کرنے کو، 4 چکا گاڑی کو، اب اس کو انگلش میں بھی بولنے لگے، مولوی صاحب لوگ جانتے ہیں، 4 ویلر، 4 ویلر گھر کے سامنے کھڑی کرنے کو ہم اور آپ کامیابی جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسی کامیابی کو کامیابی نہیں کہہ رہا، بلکہ کون سی چیز کو اللہ رب العالمین کامیاب کہہ رہا ہے؟ قرآن مقدس کے الفاظ ہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اپنا داخلہ جنت میں کرا لیا، فَقَدْ فَازَ، بس وہی شخص کامیاب ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا اور اپنا داخلہ جنت میں کرا لیا، تو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہم کامیاب ہیں۔ ہمارے لیے کامیابی وہ نہیں کہ ہم 3-4 منزلہ بلڈنگ کو کھڑی کر لیے، ہماری کامیابی وہ نہیں کہ ہمارے گھر کے سامنے 3-3 4-4 4 ویلر 4 چکے گاڑی کھڑی ہو، ہماری کامیابی دنیاوی کامیابی نہیں ہے۔ ہماری کامیابی تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لیں اور اپنا داخلہ جنت میں کرا لیں، فقط فاز، تو ہمارے لیے سب سے بڑی یہی کامیابی ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جس دنیا کی رنگینیوں کے دل دادا تم ہو رہے ہو، جس دنیا کو بنانے کے چکر میں تم آخرت کو بھول بیٹھے ہو، جس دنیا کی کامیابی کے لیے تم مر مٹ رہے ہو، جس دنیا کی کامیابی کے لیے تم آخرت کو بھول بیٹھے ہو، جس دنیا کو بنانے کے چکر میں تم نمازوں کو بھول بیٹھے ہو، جس دنیا کے چکر میں تم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو ٹھکرا رہے ہو، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے۔ اور دھوکے دینے والی چیز کو ہم پسند کرتے ہیں؟ بالکل پسند نہیں کرتے ہیں۔
دھوکے دینے والی چیز کو ہم بالکل پسند نہیں کرتے ہیں. کسی انسان کے اوپر اگر ہم اعتماد کرتے ہیں اور اعتماد کرنے کے بعد اگر کسی انسان کو کہتے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں ٹائم میں ہم کو کچھ روپوں کی ضرورت ہے, کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, بھائی ہو جائے گا, ہاں فکر مت کرو ہو جائے گا انشاءاللہ. ارے تم تو سب سے اچھے دوست ہو میرے, تم نے پہلی مرتبہ زبان کھولی ہے تو کیوں تم کو ہم نہیں دیں گے. لیکن جب وقت آتا ہے اور وہ انسان مکر جاتا ہے کسی کارن یا بہانہ بنا کر کے, ہیلا بنا کر کے, تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ایک نمبر کے دھوکے باز نکل رہا بول این موقع پر دم تیمیاں یہ لوگ دھوکا دے دل کو بول. اچھا کو یہ لوگ انسان پر یہ بول کا دیا بول بھروسہ کر بے, تو جو دھوکا دے دیا کسی مجبوری کے تحت, آپ سے زیادہ کوئی مصیبت ان پر آن پڑی, آپ سے زیادہ بڑی پریشانی اس پر آن پڑی, جس کی وجہ سے وہ اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کر پایا, تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں کہ بہت بڑا دھوکے باز نکل لو. تو اس دھوکے باز انسان سے ہم اپنے آپ کو دور کرنے لگتے ہیں, قطع تعلق کرنے لگتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین یہاں کیا کہہ رہا ہے, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جس دنیا کی رنگینیوں میں تم گھل رہے ہو, جس دنیا کی رنگینیوں کے دل زیادہ ہو رہے ہو, جس دنیا کو تم بنانے کے چکر میں اپنے آخرت کو برباد کر رہے ہو, جس دنیا کو بنانے کے چکر میں تم نمازوں کو ترک کر رہے ہو, یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ دینے والی ہے. یہ دنیا کی زندگی ساتھ نہیں دے گی, یہ دھوکہ دینے والی ہے. جب یہ اللہ رب العالمین نے ڈنکے کی چوٹ پر قرآن مقدس کے اندر یہ اعلان کر دیا, تو پھر اس دنیا کو بنانے کے چکر میں ہم کیوں پڑے ہوئے میرے اسلامی بھائیوں؟ کیوں ہم آخرت کی فکر نہیں کرتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ دنیا سے زیادہ ہم آخرت کی فکر کریں اور نماز کی پابندی کریں. ہمارے گاؤں میں دیکھتے ہیں جگہ جگہ مسجدیں بن رہی ہیں, اور صرف ایک منزلہ نہیں, دو دو تین تین منزلہ ہم مسجدوں کو تیار کر رہے ہیں. لیکن صرف مسجدوں کو تیار کرنے سے ہم کامیاب نہیں ہوں گے, مسجدوں کو آباد کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کامیاب ہوں گے. اور مسجدوں کی آباد کرنا کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم نماز پڑھیں گے, پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا گو غبار الہ تو ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو دور فرما اور آخرت کا ڈر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو زندگی تو نے ہمیں عطا کی ہے, اس زندگی کو تو اپنے فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. انسان ہیں, گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, گناہ ہو جاتا ہے, خطائیں ہو جاتی ہے, تو غفور الرحیم ہے, علی کل شیء قدیر ہے, تو معاف کرنے والا ہے. تو ہم تمام انسانوں کے گناہوں کو معاف فرما, اور جب تک زندہ رکھ ایمان کی حالت میں رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.